اللہ فرماتا ہے کہ میں ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں۔ ظاہر تو ہم مظاہر قدرت سے رب کو دیکھ سکتے ہیں، باطنی طور پر ہم اللہ کو کیسے دیکھ یا محسوس کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کو سچا ماننا ہے۔ جب اس کو سچا مان لیں گے تو پھر دکھنا بھی شروع ہو جائے گا۔ میری ایک کتاب تھی اللہ الصمد، اس کا ایک مضمون تھا شیشہ دھندلا جاتا ہے۔ میں نے اس میں یہ وضاحت دی تھی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہاری قبول کرتا ہوں، میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ شہ رگ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں۔ پھر پوچھا گیا، فرمایا کہیں نہیں۔ پھر لوگوں نے اصرار کیا، آپ نے فرمایا ہاں سماتا ہے دل مومن میں۔ تو جب اللہ کا رسول جو سب سے بڑا سچا ہے اور اللہ جو سب سے بڑا سچا ہے، دونوں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے دل میں موجود ہے۔ آپ کے دل پہ اگر گرد پڑی ہوئی ہے، زنگ لگا ہوا ہے، تو نہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں نہ وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یا آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ، رسول کے علاوہ بہت سی محبتیں اکٹھی ہیں، بہت سی خواہشیں پل رہی ہیں، تو نہ آپ کو اللہ کی آواز آئے گی نہ آپ کو دکھے گا۔ جسے یہ آرزو ہے کہ مجھے اللہ دکھے، اسے نفرتیں نکالنی ہوں گی، حسد نکالنا ہوگا، غصہ نکالنا ہوگا، لذتیں اور شہوت نکالنی ہوں گی، لالچ نکالنا ہوگا، خوف نکالنا ہوگا۔ اللہ سے مخلص ہو کر، فرما بردار ہو کر، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک تو وہ طریقہ ہے۔ دوسرا، تمہارے سانس کوئی نکال لیتا ہے، وہ کون نکالتا ہے؟ سارے کچھ اعضاء اندر ہوتے ہیں، خون اندر ہوتا ہے، دل اندر ہوتا ہے، تم مردہ ہو جاتے ہو۔ وہی تو اللہ ہے، اور وہی ہے جو پیدا کہتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کون کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے۔ آپ کے کام ایسے نہیں ہوتے۔ مولا علی کا ایک قول مبارک ہے، میں نے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اللہ کو پہچانا۔ جو آپ کے ارادوں کو توڑ رہا ہے وہی اللہ ہے، جو آپ کی گردن کو توڑ رہا ہے وہی اللہ ہے، جو آپ کو رزق دے رہا ہے وہی اللہ ہے، جو رزق میں کمی کر رہا ہے وہی اللہ ہے۔ وہ ہر وقت نظر آتا ہے، آپ اپنے اندر اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر کسی اور محبت میں، کسی اور جذبے میں انوالو نہیں ہیں، اپنے آپ کو خالی کریں، مراقبہ کریں، تنہائی میں بیٹھیں، راتوں کو جاگیں، آپ کو اللہ کی آواز بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ اپنے بندوں سے گفتگو بھی کرتا ہے، صرف ہماری سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم پہ بہت سے دوسرے جذبے جو ہیں وہ غالب ہوتے ہیں۔ ورنہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر لمحہ ہے، ہر لحظہ ہے، ہر ایک ایک دن میں 50 دفعہ نظر آتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات روز نظر آتے ہیں جو عقل میں نہیں آتے، عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی ان کا۔ وہ اللہ کے مظاہرے ہوتے ہیں پروردگار عالم۔ تم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، تم میں بھی سارے وہ کمالات ہیں جو اس زمین میں ہیں، اس کائنات میں ہیں۔ ہم ہیں کائنات صغیر، ہم میں سارے کمالات ہیں۔ روز دیکھتے ہو، سادہ پانی دیتے ہو، رنگین پھول نکلتے ہیں، یہ کون ہے؟ کچھ کے کانٹے ہیں، کچھ کی خوشبو ہے، یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ بھینس دودھ کیسے دیتی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ گوبر بھی وہیں سے نکل رہا ہے، خون بھی وہیں سے نکل رہا ہے، اور شیریں دودھ بھی وہیں سے نکل رہا ہے۔ شہد کی مکھی کیسے شہد بناتی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ سب اللہ ہے۔ اپنے اندر ٹٹولو، باہر مت ڈھونڈو اللہ کو۔ اللہ فزیکل نہیں ہے، احساس میں ملتا ہے، فیلنگ میں ملتا ہے، سوچوں میں ملتا ہے، ارادے میں ملتا ہے، غور و فکر میں ملتا ہے، تنہائیوں میں ملتا ہے۔ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو دیکھو، اس کو محسوس کرو۔ وہ آپ کو نظر آئے گا، آپ سے باتیں کرے گا، جواب دے گا۔ کبھی سوال کر کے دیکھ لو اس سے،
جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، تو جب سنتا ہے تو جواب دے گا؟ سوال کر کے دیکھو، بیٹھو بار بار سوال کرو، میں بتاتا ہوں آپ کو جواب کیسے نہیں ملے گا، جواب دے گا وہ۔ ہم کوشش نہیں کرتے، سنی سنائی کے پیچھے چلتے ہیں، لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ لوگوں کے پیچھے نہ دوڑو، اللہ اور اللہ کے رسول کو پکڑ لو، اس کی کتاب کو پڑھ لو، پکڑ لو، اور کملی والے کے اعمال کو اور سنتوں کو اور احادیث کو پکڑ لو۔ بالکل تمہیں 100% اللہ محسوس کرو گے، آوازیں بھی آئیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔